اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء من العبادہ وعند تذکرۃ الصالحین تنزل الرحمہ وکفارۃ الذنوب، یعنی انبیاء کرام کا ذکر اور تذکرہ عبادت ہے، اور صالحین کے تذکرے کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور صالحین کا پاکیزہ تذکرہ سننے سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ آج جس مقدس ہستی کی سیرت پاک سے بہت ہی مختصر اور چنندہ واقعات ہمارے ایمان کو جگانے کا ذریعہ بنیں گی، اور ہمیں یہ یاد دلانے کا ذریعہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس اعلیٰ ترین پاکیزہ مقدس ترین گروہ میں، قوم میں، کمیونٹی میں پیدا کر کے ہم پر سب سے بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ انبیاء کرام پورے کے پورے 1,24,000 سے زائد، جن کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، پورے کے پورے معصوم عن الخطا، خطا سے، لغزش سے، گناہ سے پاک ہیں، اور ان انبیاء کرام اللہ کے خلیفوں کے اصحاب، یار اور حواری، خلفاء، یہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی خطاؤں سے اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی خطا اور لغزش ہو جائے، چاہے وہ معصوم عن الخطا ہستی ہو یا محفوظ عن الخطا ہستی ہو، یہ لغزش اور یہ خطا ان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس کو ذہن میں رکھتے چلیے۔ حاضرین محترم، حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت مقراض بدعت عمر ولایت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدین کریمین صالحین رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد تیسرے درجے کے ازلی ایمان والے مہدی کے خلیفے اور خطئی جنتی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 874 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چن لیا تھا، آپ بائی برتھ ازلی ایمان والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فطرت میں، آپ کے نیچر میں، آپ کی جبلت میں حق گوئی، حق پرستی اور صداقت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ملک بڑے تھا، جو بادشاہ کے قریبی منصبدار امیر تھے، لیکن آپ کے والد بزرگوار کا جب انتقال ہوا تو حضرت سیدنا شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف صرف 29 برس تھی، اور والد کا جو منصب تھا
اس میں ریڈکشن کر کے کٹوتی کر کے آپ کو دیا گیا تو آپ اس سے ناراض ہو گئے، اور اس کے بعد چونکہ حق پرست تھے، جیسا میں عرض کر رہا ہوں کہ معصوم عن الخطا ہستی ہو یا محفوظ عن الخطا ہستی ہو، ان سے کوئی چیز کوئی بات خطا گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ ان کے درجات کو بلند کرنے والا، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو کہ حضرت سیدنا شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے ملے ہوئے منصب میں کمی کی وجہ سے ناراض تھے، وجہ بنی، لیکن بات تھی کہ حق اور صداقت کی۔ واقعہ طویل ہے، مختصر یہ کہ آپ طیش میں آئے اور اس کے بعد 1 2 نہیں بلکہ 7 کا قتل کر دیا۔ آپ کے ساتھ ایک گروپ تھا تقریباً 25 افراد کا، پورے کے پورے صداقت پسند۔ دیکھیے کہ جو جیسا ہوتا اس کے دوست، اس کا سرکل بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ الغرض 7 قتل کے بعد ایک بادشاہ کے قریبی غلام عبداللہ حبشی کے بیٹے کا بھی ادھر سے بارات جاتی ہے اور آپ اس کے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں، اور وہ قتل حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت مقراض بدعت عمر ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، مہدی کی خلافت دلانے کا ذریعہ بنتا ہے، بلند درجات عطا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بظاہر قتل ہے لیکن محفوظ عن الخطا ہستی سے یہ جو خطا ہوئی ہے، یہی خطا ان کے لیے عطا کا ذریعہ بننے والی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 7 قتل ہوئے تھے اس پر اتنا کوہرام نہیں مچا تھا، لیکن جب بادشاہ کے قریبی غلام کے بیٹے کا قتل ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوا، شاہی حکم جاری ہوا، جیو پاس ہوا، 500 سے زیادہ سوار یہ 25 کے گروپ کو، 25 اور 27 کے گروپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، انہیں پکڑنے کے لیے، تاکہ جو قتل ہوا ہے اس کے قصاص میں ان سب کو قتل کرنے کے لیے سرکاری فوج لگ گئی۔ اب جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو معلوم ہوا تو وہاں سے راہ فرار اختیار کی، بھاگے ایک مقام پر 16 سانتج کا ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تھے کہ اذان کی آواز آئی۔ دیکھیے اذان ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے کہ اس دعوت کو اگر دل کی گہرائیوں سے قبول کر لے تو لمحے بھر میں انسان کی دل کی دنیا بدل کر وہ صرف خدا کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ ازلی ایمان والوں کے لیے تو ایک بہانہ چاہیے۔ چنانچہ اذان کی آواز سنتے ہی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور کہا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ہمارے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے ایسے نازک وقت میں، جبکہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ہمیں آگے کی طرف بھاگنا چاہیے، ہمارے پیچھے فوج لگی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم نماز کے لیے رکتے ہیں تو اپنی موت کو آپ دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے، آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بندہ نماز پڑھ لے گا کسی بھی حال میں۔ چنانچہ آپ وضو کیے اور آپ کے ساتھی موقع غنیمت جانے اور گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے آگے کی طرف دوڑ کر چلے گئے۔ فوج تعاقب میں تھی، پیچھے تھی۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں اور وہ وضو کا کرشمہ اور معجزہ یہ ہوا کہ آپ کی ہیئت ہی بدل گئی، نورانی ایسا چہرہ ہو گیا کہ وہ ملک بڑے کے مشہور فرزند جو وانٹڈ تھے، پوری فوج جانتی تھی، ان کے چہرے کو نہیں پہچان سکی۔ وہ وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے مصروف ہو گئے، اپنے گھوڑے کو ایک درخت سے باندھ لیا،
پیچھے پیچھے جب فوج آئی دیکھی تو ایک انسان، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ فوجی، بعض لوگ فوج میں کے کہے کہ یہ میاں نعمت کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی دکھ رہا ہے، میاں نعمت نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی دکھ رہا۔ تو دوسرے نے کہا کہ یہ میاں نعمت کے ساتھی نہیں ہے، لہٰذا گھوڑوں کے ٹاپ بھی بتا رہے ہیں، ان کے فٹ پرنٹ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ دوڑ کر بھاگ کر آگے کی طرف نکل گئے ہیں، ہمیں رکنا نہیں چاہیے، ان پوروں کو پکڑنے کے لیے آگے کی طرف دوڑنا چاہیے۔ ادھر حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو اطمینان سے کیے، نماز اطمینان سے پڑھ لی، اسی اطمینان میں ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اس کے بعد اذان کی آواز جس طرف سے آئی تھی اس طرف حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور جب وہاں پر گئے لوگوں سے دریافت کیا کہ اذان کی آواز کہاں سے آئی، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک جماعت آئی ہے، اس جماعت کے سربراہ، اس جماعت کے لیڈر سید محمد جیون پوری ہیں، اور وہ مہدی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ متوکلوں کی جماعت ہے، اور وہیں سے یہ اذان کی آواز ہے۔ حضرت بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے میں داخل ہوئے، امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نظر سے نظر ملی، جو ہی امامنا مہدی علیہ السلام کی نظر مبارک بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھی تو یہاں پر بھی مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت ثابت ہو گئی کہ ایک اجنبی کو اس کے پورے بایو ڈاٹا کے ساتھ، اس کے نام نسب کے ساتھ مہدی علیہ السلام مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آؤ میاں نعمت، تم تو نعمت سے بھرپور اور معمور ہو، یعنی آنے والے کے پورے شجر نسب سے، آپ کے خاندان کے ٹری سے مہدی علیہ السلام واقف تھے۔ یہ مہدی علیہ السلام کے سچے اور حقیقی مہدی ہونے کا جو ثبوت مہدی علیہ السلام کی سیرت پاک میں بہت سینکڑوں جگہ ملتا ہے، ان میں سے یہ ایک مقام بھی ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جو ہی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیے اور اس کے بعد بیان قرآن ہوا، مہدی علیہ السلام بیان قرآن فرمائے، اللہ کی طلب اور تڑپ کی جب بات مہدی علیہ السلام کی زبان اقدس سے حضرت شاہ نعمت سنتے ہی آپ تڑپ اٹھے اور امامنا مہدی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے لگے کہ میران جی، بندہ بہت گناہ گار ہے۔ مہدی علیہ السلام تفصیل نہیں پوچھی، لیکن مہدی علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت، اللہ تعالی غفور و رحیم است، اللہ غفور ہے، گناہوں کو میٹنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے، وہ اما گناہ خلق اس خلق عفو کنانے، اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن دیکھو بندوں کے تعلق سے تمہاری جو زیادتی ہوئی ہے، بندوں کے ساتھ تمہاری جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اسے بندوں ہی سے معافی چاہو۔ چنانچہ یہ بظاہر ہمیں سیرت طیبہ کا ایک ایسا واقعہ دکھتا، سنتے سناتے اور نکلتے چلے جاتے، لیکن جن میں ایمان باقی ہوتا ہے، یہ تو ازلی ایمان والی ہستی تھی، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ ریئلائز کر لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہو، اللہ کے حدود کو توڑنے والی بات ہو، یا پھر بندوں کے ساتھ زیادتی ہو یا بندوں کے حقوق کو توڑنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں چن لیا تھا، مہدی کے خلیفے بنانا تھا، ازلی ایمان والے تھے۔ چنانچہ مہدی علیہ السلام کی اس ہدایت پر حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام سے اجازت لیے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جن کا مرڈر کرے تھے ان کے گھروں پر جا کر سرنڈر کر دینا، یہ جگر کی بات ہے۔ یعنی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر ولایت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صداقت کا پتلا تھے،
بے باک تھے, نڈر تھے. سچائی میں آپ کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. وہ ہستی جب یہ بات آئی کہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ اللہ کا معاملہ, اللہ غفور ہے, رحیم ہے, اللہ سے تم معافی چاہ لو, اللہ معاف کر دے گا, لیکن بندوں کے گناہ بندوں ہی سے معافی چاہنا چاہیے. آپ نکلے, سب سے پہلے عبداللہ حبشی کے بیٹے کے قتل کی وجہ سے عبداللہ کے دیوڑی پر پہنچے. یہ آسان بات نہیں. پہلے کے 7 قتل الگ تھے, لیکن جو ابھی ہوا تھا اس تازہ مقتول کے گھر پر جانا یہ بہت جگرے کی بات ہے. جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حویلی کے آنے کی اطلاع, حویلی پر آنے کی اطلاع عبداللہ حبشی کو ہوئی تو پہلے تو پریشان ہوا, کنفیوز ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. نعمت کا جلال ہمیں معلوم ہے, اس کا تیش معلوم ہے, میاں نعمت کیا پھر مجھے قتل کرنے تو نہیں آئے؟ یہ دیکھنے کے لیے وہ اپنے ٹیرس پر آیا, جھانک کر دیکھا تو یہ نعمت اور پہلے کے نعمت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایٹیٹیوڈ ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو نعمت آئے ہیں نعمت سے معمور ہیں, انکساری کا پتلا, سرنڈر کر چکے ہیں. یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہو رہا ہے. عبداللہ حبشی ہمت کیا, باہر آیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ تو آپ نے اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں دی کہ میں تیرے بیٹے کا قاتل ہوں اور قتل کا قصاص, بدلہ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, کان کے بدلے کان, جان کے بدلے جان, قرآن کا حکم ہے, لہٰذا جان کے بدلے جان, میری جان تیرے ہاتھ میں ہے, مجھے قتل کر دے. یہ کتابوں میں ہی اچھا ہی دکھتا ہے آج کے نفسا نفسی کے دور میں, لیکن پھر بھی اللہ جسے توفیق دے, آج نہیں قیامت تک توفیق کے دروازے کھلے ہیں. سورج مغرب سے نکلنا یا گڑگڑا طاری ہونا, یہ 2 صورتیں ایسے ہیں جس پر توفیق کے دروازے بند ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ عبداللہ حبشی جس کا جان جوان بیٹا قتل کر دیا گیا, قاتل خود سرنڈر ہو رہا ہے اور سزا کا طلبگار ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کہ ایک چراغ سے دوسرے چراغ کو سلگھاتا ہے. میگنیٹ کو کبھی بھی کاپور نہیں پکڑتا, میگنیٹ کو میٹل ہی پکڑتا ہے. اللہ نے عبداللہ حبشی کے حصے میں بھی, نصیب میں بھی ایمان رکھا تھا, ذریعہ بنانا تھا شاہ نعمت کو. اس نے کہا کہ میاں نعمت تم میں یہ جو سب سے بڑے چینجز جو آئے ہیں, یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے, یہ نعمت کہاں سے ملی مجھے بتاؤ. پہلے یہ بات بتاؤ, پہلے یہ کلیئر کرو کہ تمہیں یہ جو نعمت ملی ہے کہاں سے ملی ہے. تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام سے ملاقات, تصدیق, بیان قرآن, توبہ اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی ہدایت, یہ ساری تفصیل اس کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ مجھے تم قتل کر دو, قصاص, حساب کتاب برابر کر لو. عبداللہ حبشی نے کہا کہ نہیں, مجھے پہلے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کے پاس لے چلو, بعد میں دیکھا جائیں گا. تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ حبشی سے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑی مہلت دو, اور لوگ ہیں جن کے پاس مجھے پیش ہونا ہے اور قصاص کے لیے اپنی جان ان کے حوالے کرنا ہے, اگر بچ جاؤں تو پھر میں ملا دوں گا. تو عبداللہ حبشی نے کہا کہ اب اتنا صبر مجھ میں کہاں ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں اور اس نعمت کو جو تمہاری دنیا کو بدل دیا ہے, حقیقت میں تمہیں میاں نعمت جو بنا دیا ہے, میں تمہیں نہیں چھوڑتا. لہٰذا عبداللہ حبشی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 7 مقتولین کے گھروں پر گئے. ان سبھوں نے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو معاف کر دیا. اور اس کے بعد عبداللہ حبشی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے تو پتہ چلا کہ مہدی علیہ السلام 16 سانتش سے پیراں پٹن کی طرف ہجرت کر کے آگے چلے گئے ہیں. تو پھر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ حبشی دونوں مل کر پٹن گئے, امامنا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گئے اور عبداللہ حبشی مہدی علیہ السلام کے دست حق پرست پر تصدیق کر لی
اور اس کے بعد ترک دنیا کر کے اپنی جاگیر منصب سب چھوڑ دیا اور مہدی علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ جب مہدی علیہ السلام سے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو آپ کے وصال مبارک تک مہدی علیہ السلام سے صرف چند مہینے کے لیے جدا ہوئے، اس سے ہٹ کے کبھی بھی آپ نے مہدی علیہ السلام سے جدا نہیں رہے۔ جب مہدی علیہ السلام کی صحبت پاک میں جا رہے تھے تو آپ اپنی 2 بیویوں کو مہر دے دیا اور کہا کہ بندہ تو مہدی کی تصدیق کر چکا ہے، تمہارا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو چنانچہ آپ کی بیویاں بھی بعد میں مہدی علیہ السلام کی تصدیق کر لی۔ حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ازلی ایمان والے، محفوظ عن الخطا ہستی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو خطا ہوئی تھی اس خطا کے ذریعے آپ کو بلند درجات عطا کرنا تھا، اس سے بڑا درجہ کیا ملے کہ آپ کو مہدی کی خلافت ملی۔ مہدی علیہ السلام کے خلیفوں میں آپ کا 3را نمبر ہے، قطعی جنتیوں میں آپ کا 3را نمبر ہے، اور مہدی علیہ السلام نے بے شمار بشارتیں آپ کو دی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ توکل کے میدان میں بندہ اور میاں نعمت گھوڑے دوڑائے تو تھوڑا سا فرق تھا، تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے باپ بیٹے میں، مرید مرشد میں، استاد شاگرد میں۔ یعنی مہدی علیہ السلام آپ کے توکل کی عالیت کو، مقام اور مرتبے کو ظاہر فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ مرد خلاش ہے، یہ مرد کامل ہے، اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں نعمت مقراض بدعت ہے۔ آپ ہم سب سنتے ہیں کہ مقراض بدعت، بدعت کا مطلب دین میں کوئی نئی چیز کریٹ کرنا، نئی چیز نکالنا، اور یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، دین میں کوئی بھی نئی بات نکالنا۔ اللہ کے رسول کے مقدس خلیفے اور اصحاب کرام، ان حضرات کے بیان کردہ باتوں میں کوئی چیز اضافہ کر دینا، یا پھر اللہ کے خلیفے اور آپ کے خلفاء اور اصحاب کرام کی کوئی بات میں اضافہ کر دینا، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ مقراض عربی ورڈ ہے، مقراض کا مطلب خینچی، کٹر، یعنی بدعت کو کاٹنے والے۔ حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت کا مطلب یہ ہے کہ مقراض بدعتوں کو کاٹنے والے۔ خینچی کا کام ہوتا ہے کسی چیز کو شیپ دینا، یا پھر کوئی غلط چیز ہے اسے کاٹ کر جدا کر دینا۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت طیبہ میں سے میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ پوری سیرت طیبہ سنیں گے تو ایک بات بہت ہی نمایاں طور پر ابھر کر آپ کے سامنے آئے گی، وہ ہے ایک مار دو پھاڑ۔ کوئی بھی بات ہے، دن کو دن، رات کو رات بولنے والی ہستی کا نام شاہ نعمت مقراض بدعت۔ ایک ہی مار میں 2 پھاڑ، 1-2 کر دینے والی ہستی کا نام شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام ایک موقع پر ارشاد فرمائے کہ بندے کی صفتوں میں سے 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے میاں نعمت کو عطا کی ہیں۔ میاں نعمت بندے کی طرح سرانداز ہیں، میاں نعمت بندے کی طرح جان باز ہیں، اور میاں نعمت بندے کی طرح سرفراز ہیں۔ الغرض مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی سیرت طیبہ بہت طویل ہے، وقت کے حساب سے میں بہت ہی مختصر آپ کے سامنے سیرت کے چنندہ گوشوں کو رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں جن میں حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کا مقام اور مرتبت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے فرزند حضرت بندگی میاں حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، چھوٹے تھے، اور اس وقت مہدی علیہ السلام نے انبیاء کی سنت کے مطابق بیمار کے قریب بٹھا کر کھلانے پر بیمار شفا یاب ہوتا ہے۔ مہدی علیہ السلام بھی اپنے اس فرزند کی شفا یابی کے لیے دائرے کے متوکل فقراء کو دعوت دی، بلایا اور کھلایا۔ اس کے بعد سب آئے، کھائے اور چلے گئے۔ تو بی بی ملکان کے گھر میں یہ دعوت ہو رہی تھی۔ امامنا مہدی علیہ السلام خاص طور پر دریافت فرمائیں کہ کون کون آئے تھے۔
بتایا گیا تو مہدی علیہ السلام نے خاص طور پر پوچھا کہ کیا میاں نعمت بھی آئے تھے؟ تو بی بی ملکہ نے جواب دیا کہ میاں نعمت نہیں آئے، کچھ مصروف ہیں، ان کا حصہ ان کے جھوپڑی پر، ان کے حجرے پر بھیج دیں گے۔ امامنا مہدی علیہ السلام منع فرمائے، ارشاد فرمایا کہ میاں نعمت کو بلاؤ، میاں حمید کے قریب بٹھاؤ اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ۔ چنانچہ تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلے تو حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ملک بڑے کے فرزند ہیں، جو امیر کبیر جاگیردار منصبدار کے بیٹے تھے، جاگیر منصب سب ختم ہو گئی، متوکل اور توکل ایسا ہے کہ آپ، روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند پر پیوند تھے، یعنی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ الغرض تلاش کیا گیا تو آپ دائرے کی فقیریوں اور بوڑھوں کے گھر کا پانی بھرتے تھے، چنانچہ بولی پر تھے، آپ کو بلایا گیا، آپ آئے، امامنا مہدی علیہ السلام آنے کے بعد اپنے فرزند کے قریب بٹھائے، کھانا کھائے، کھانا کھلایا گیا، کھانا کھا کر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا رہے تھے تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بی بی ملکان دیکھو میاں نعمت کے پیچھے کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے بال کی طرح، گولے کی طرح ایک کالی چیز جا رہی تھی۔ بی بی ملکان سے مہدی علیہ السلام یہ فرمائے تو بی بی ملکان سوال کیے کہ میران جی یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، امامنا مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بلایات ہیں، میاں نعمت اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ دافع بلیات، دافع دفع کرنے والا، دور کرنے والا، بلایات کو دور کرنے والی ہستی کا نام حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کے گھر میں بلا کیا تھی؟ اللہ کے خلیفے گھر میں کوئی بلا ہو سکتی ہے؟ یہ بتانا تھا امت مہدویہ کو، ملت مہدویہ کو بتانا تھا کہ میاں نعمت کا مقام مرتبہ یہ ہے۔ چنانچہ عقیدہ اور عقیدت کے ساتھ اب بھی اور قیامت تک حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف گھر میں اگر کرتے ہیں تو جو بلا ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی آخرت والی، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ العزیز دور ہو جائیں گی، لیکن شرط ہے دل کی پاکی، دل کی صفائی کا۔ الغرض حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سفر میں ہیں، بہت سے واقعات ہجرت میں پیش آتے رہے ہیں، میں اسے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میاں نعمت دنیا، مخلوق، نفس اور شیطان کی قید سے آزاد ہیں۔ یہ انسان کے چار بڑے دشمن ہیں، اور یہ چار بڑے دشمنوں سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چاروں کے چاروں دشمن کچھ بھی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ مہدی علیہ السلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں نعمت کا ہر عمل عظیمت والا ہے، عالیت پر ہے، سپیریئر، اور آپ کی پوری سیرت طیبہ میں یہ بات آپ کو نمایاں طور پر ملے گی۔ الغرض سن 910 ہجری میں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال مبارک قریب آیا۔ وصال مبارک کے دن امامنا مہدی علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کیے، بیان قرآن ہوا، لوگ اندازہ لگا لیے کہ اب امامنا مہدی علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ سب کو اندازہ ہو گیا، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یقین ہو گیا، اور آپ زار و خطار رونے لگے۔ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میاں نعمت تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے پورے گھرانے کے ساتھ بخش دیا ہے اور ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا ہے۔ پھر بھی امامنا مہدی علیہ السلام کے اس بشارت دینے کے باوجود بھی حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو امامنا مہدی علیہ السلام دریافت فرمائے، پوچھا کہ میاں نعمت تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ میسج پوری
مہدویہ قوم کے لیے قیامت تک ایک اتنا بڑا میسج ہے کہ اگر ہم اس میسج کو اگنور کر دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ظاہری طور پر تو ہم بہت حشاش بشاش خوش و خرم دکھیں گے، لیکن روحانی طور پر بالکل مردہ اور افسردہ غمزدہ رہیں گے۔ مہدی علیہ السلام کے یہ پوچھنے پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میران جی، اب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یتیم و یسیر ہونے والے ہیں، آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو بڑا میسج دنیا کے سامنے دیا، ارشاد فرمایا کہ میاں نعمت، بندہ ابھی تمہارے درمیان ہے، یہ وقت رونے کا نہیں ہے۔ میاں نعمت، رونے کا وقت وہ ہے جب تمہارے دلوں سے خدا کی طلب اور یاد نکل جائے۔ جس کسی کے دل سے خدا کی یاد نکل جائے، اور خدا کی جب یاد نکل جاتی ہے تو دنیا اس دل میں بس جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ رونے کا وقت وہی ہے۔ یہ ہوا، اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ وصال مبارک کے بعد غسل دینے کا شرف حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا۔ آپ 1 سال تک وہاں پر فرا مبارک میں رہے، اور اس کے بعد وہاں سے سندھ، ناگور، چاپانیر، دھولخا، بڑلی، بیرم اور دولت آباد ہوتے ہوئے احمد نگر، اور آخر میں آپ لوگڑ شریف میں اپنا دائرہ باندھ کر رہے۔ آپ کی عمر شریف 61 برس رہی۔ آپ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پر اللہ کے طلبگار آپ سے رجوع ہوتے، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرتے، اور اس کے بعد اپنی مراد کو پا لیتے۔ حاضرین محترم، یہ خطئی جنتی مہدی کے تیسرے خلیفے انکساری کا پتلہ ایسا ہیں کہ ایک موقع پر آپ اپنے سے کمتر اپنے دائرے کے فقراء اور اصحاب میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائیو، مہدی علیہ السلام کے مدعا، میسج، پیغام کے خلاف اگر بندے کے کسی عمل میں کوئی کمی، کوتاہی، مسٹیک دیکھو تو مجھے پکڑ لو، روک لو۔ اگر تم میری رعایت کریں گے، نہیں روکیں گے، تو میں آخرت میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا، تمہارا گلا پکڑ لوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نیستی انکساری کی معراج ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بہت کھرے تھے۔ آپ کبھی بھی دین کے معاملے میں کوئی رعایت اور کوئی رخصت کبھی بھی اختیار نہیں کی۔ آپ کے دائرے میں ہمیشہ عالیت پر اور عظیمت پر عمل کیا جاتا تھا۔ دائرے کا ایسا سسٹم تھا کہ چھوٹا بڑا، کاسب، فقیر، سب کے سب جو رولز اور ریگولیشنز تھے اسے پورے طور پر مینٹین کرتے تھے۔ کوئی بھی ذری برابر بھی مسٹیک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اصحاب دائرے کے باہر گئے اور موافقوں کے گھروں کو گئے۔ موافق اپنے جیسے مہدوی تھے، منافق نہیں تھے، مرتد نہیں تھے، غیر مہدوی نہیں تھے، مہدوی تھے، ان کے گھروں کو لیکن وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ہوئی، آنے کے بعد دائرے میں انہیں راستے کی ٹرانسپورٹنگ کا خرچہ دیا اور کہا کہ جاؤ، یہاں پر کھجلی بھرے اونٹوں کی جگہ نہیں، تمہاری کھجلی سے دوسرے اونٹوں کو، ایک محاورہ ہے، کھجلی بھرے اونٹ رہتے ہیں تو دوسرے اونٹوں کو بھی کھجلی لگ جاتی ہے، یعنی تمہاری روش کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ یہ اسٹرک روش تھی حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائروں میں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ولایت کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صداقت پسند، کٹر تھے، سچ بولنے میں بے باک تھے، ویسے ہی حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا۔ نقل شریف ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جیسا آج کل بھی بڑا ایک
پیشن بن گیا ہے کہ میاں ذرا تھوڑا سخت نکو بولو میاں، تھوڑا کڑک نکو بولو جی میاں، ذرا تھوڑا سا فلیکزیبل رہو جی میاں. جیسا کہا جاتا ہے نا کہ ملاوٹ کا یہ دور ہے صاحب، ملاوٹ کا یہ دور ہے صاحب، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو. جو کھرا ہوتا ہے، جو اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی چیز کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. حضرت بندگی میں شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں بھی ایک ایسا سسٹم تھا کہ وہاں پر کوئی بھی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جاتی تھی. تو کسی نے کہا کہ میاں آپ کے دائرے میں جو آتے ہیں نئے نئے لوگ ہیں، نئے نئے پرندے ہیں، نئے نئے برڈس ہیں، آ رہے ہیں، ذرا نرمی سے، تھوڑا ملاحت سے، تھوڑا فلیکزیبل ہوتے ہوئے آپ بیان کیجئے، آہستگی کے ساتھ بولیے. تو حضرت شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ بندہ میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت پاک میں رہا ہے، تم بندے کو کیا سکھاتے ہو؟ اگر طالب دنیا بندے کے پاس آتا ہے تو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. اگر وہ رہا تو سمجھ لو کہ اس کے نصیب ہے، اور اگر بھاگ گیا تو بلا گئی. سچ بات اکثر لوگوں کو بھلی نہیں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مثال مشہور ہے کہ الحق مرن، حق کڑوا ہوتا. کڑوی چیز آدمی آسانی کے ساتھ نہیں کھاتا. سچی بات کڑوی ہوتی ہے. بندے کا کام سچی بات کہہ دینا ہے، سچ کہہ دینا ہے. یعنی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مشورہ ملا تھا. تو آج کا تو گیا گزرا دور ہے. جو حق ہے وہ حق بات کہہ دینی چاہیے. یہ ڈر ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. اللہ تعالیٰ سچے مذہب میں پیدا کیا ہے تو پھر سچی بات بولنے کے لیے. اب آج دیکھ لیجئے جھوٹی بات کتنے ڈنکے کی چوٹ پر سوشل میڈیا پر چیخ چیخ کر چلا کر کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، انبیاء کرام اولیاء کرام کی شان میں کر رہے ہیں. ان کو کوئی بولنے والا نہیں. اب حق بات ہم بولنے کے لیے کیوں ڈرے بھائی؟ الغرض حضرت شاہ نعمت مخراج بدعت کی سیرت پاک میں آپ کو یہی بات ملے گی، 1 مار 2 پھاڑ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی. ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، آ کے بڑی عاجزی منت سے عرض کیا کہ حضرت میری گردن تھوڑی ٹیڑھی ہو گئی، ذرا پھونک دیجئے تھوڑا سا. آج کل پھونک پھاک بہت چل رہا. عامل بابا لوگ اپنا کاروبار ادھر یہ بھی ادھر وہ بھی، 2 گھوڑوں کی سواری کر رہے ہیں. اب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آئے، کہا کہ میرے کو ذرا پھونک دیے. آپ نے کہا کہ بھائی یہ کام جادوگروں کا، بازیگروں کا، بابا لوگوں کا، گنڈے پلیتے دینے والوں کا ہے. بندہ مہدی موعود کے صدقے میں پسخوردہ دیتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت مجھے پسخوردہ ہی دیجیے. پسخوردہ لیا، پیا بھی اور گردن پہ لگا. ایٹ اے ٹائم جب کا جبھی اس کی گردن سیدھی ہو گئی. میسج یہ ہے کہ آج جو بد عقیدگی آ گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، اٹھے کہ بابا لوگوں کے گھر پہ جا رہے ہیں. ارے بھائی خرچہ آپ کا ہو رہا ہے، ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی. آپ اپنی ضرورتوں کے مکمل کرنے کے لیے اپنی پوری دولت لٹا رہے ہیں، ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ الغرض حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کڑک، شریعت میں، طریقت میں، عالیت میں آپ کا مزاج ایسے تھا. ایک مرتبہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کہا کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، فلاں کے بیٹے کو دے دیجیے، اچھا ہے، اسمارٹ ہے، خوبصورت ہے، متوکل بھی ہے، اچھا ہے بندہ، دے دیجیے. تو آپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے آدمی کو دوں گا جس کے کپڑے پر 3 پیبند لگے ہوئے ہوں، یعنی فخر و فاخر کرنے والا ہو، ڈگری ہولڈر، IT پروفیشنل، یہ نہیں، بلکہ اس میں اتنی شریعت کی پاسداری ہونی چاہیے، اتنا متوکل ہونا چاہیے کہ اس کے لباس میں بھی 3 پیبند ہو. تو میں اسے اپنی بیٹی دوں گا. جب ایک مرتبہ آپ حج کے لیے نکلے، اصحاب ہیں ساتھ میں، مہدی علیہ السلام جیسا ارشاد فرمایا کہ توکل کے میدان میں بندہ اور میاں نعمت گھوڑے دوڑائے. تھوڑا سا فرق تھا. تو توکل کسے کہتے ہیں؟ ٹرسٹ، بھروسہ اللہ کی ذات پر. دیکھیے
حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے جہاز میں سوار ہو گئے، آپ کے ساتھ اصحاب ہیں، اور اس سفر میں جو لوگ، سمندر میں تو کھارا پانی ہوتا، میٹھے پانی کی مشکیں، برتن، کھڑے جو بھی تھے رکھ لیا، جہاز چلنے لگا۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ دیکھو بھائیو، پورے برتنوں کو میٹھے پانی کے ہوندا کر دو۔ جو خدا خشکی پر، زمین پر میٹھا پانی دینے پر قادر ہے، اس کھارے پانی کے نظر حد تک جو سمندر ہے اس میں بھی میٹھا پانی پلانے پر قادر ہے، لہٰذا پھینک دو۔ سبھوں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان انہی سے لیتا ہے جن کو کامیاب کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ وقت گزرا، اس کے بعد ایک اجنبی شپ آئی اور کہا کہ آپ لوگ کو میٹھا پانی چاہیے، پینے کا پانی چاہیے کیا؟ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اصحاب لے لیے۔ اللہ کی اس قدرت پر ان کا ایقان، توکل، بھروسہ اور بڑھا، اور اس کے بعد وہ کشتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ تو یہ ہستی ایسی رہی کہ ہمیشہ شریعت کے معاملے میں، طریقت کے معاملے میں، لیکن جب ذات کی بات آتی تو نیستین کے سارے، عاجزی کا پتلا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے تھے، تو آپ کے ساتھ سفر کرنے والے ایک ضعیف بزرگ بھی تھے، معمر تھے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیے کہ اپنی سواری پر آدھا رستہ انہیں لے جا رہے ہیں، آدھا رستہ آپ بیٹھ رہے ہیں۔ آج کا مرشد ہوا تو ایسا نہیں کرتا۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا رستہ خود بیٹھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں بٹھا رہے ہیں، ریسپیکٹ۔ پھر اس کے بعد جب منزل کی طرف پہنچے، جالور آپ کی منزل تھی، جالور کے قریب پہنچے، وہاں کے لوگوں کو پہلے سے اطلاع تھی کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ اصحاب کا ایک قافلہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں کے آئے استقبال کے لیے، لیکن یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، حیرت زدہ ہو گئے کہ مرشد نیچے ہیں اور ان کا مرید گھوڑے پر سوار ہے۔ یہ عاجزی ان کے ساری کا معاملہ تھا۔ حاضرین محترم، آج کل ریلیشن شپ، رشتہ، تعلق دنیا داری پہ ہو گیا۔ جتنا مال ہے اتنا تال، جتنا آدمی کے پاس دنیا ہے اتنے اس سے رشتہ داری، لیکن حقیقی رشتہ داری کون ہوتا ہے؟ حقیقی رشتہ ہے ایمان کا رشتہ۔ حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ فطرتاً بہت بے باک، جو ہے اسٹریٹ فارورڈ، دو ٹوک انداز میں آپ فرما دیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے دائرے میں آپ کے کچھ رشتہ دار، ریلیٹیو آئے۔ رشتہ دار، دوست احباب نہیں، خاندان کے لوگ، خاندان بھت کرتے خاندان کے لوگ آئے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسپیکٹ دی، ود ڈیو ریسپیکٹ انہیں اچھا کھانا تیار کرایا، دستر بچھایا۔ اس کے بعد دستر بچھا کر بولا کہ بھائیو آئیے، بسم اللہ شروع کیجئے۔ سب بیٹھے، شروع کرنے کے بعد اس کے بعد حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلا کرے کہ حضرت معاملہ کیا ہے؟ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھا نہیں رہے ہیں، ہم تو آپ کے سگے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائے، آپ نے سگوں کا ڈیفینیشن اتنا بہترین دیا کہ ہم آج جو سمجھتے ہیں کہ سگے یہ ہوتے ہیں، نہیں، سگے کون ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ بھائیو تم میرے نہیں، میرے باپ ملک بڑے کے سگے ہیں۔ میرے سگے تو میرے دائرے کے فقراء۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ملک بڑے آپ کے والد کے بھی سگے ہیں، آپ کے بھی سگے ہیں، آپ اس طرح دور دور اجنبی رہ کر ہمارے ساتھ دستر پر نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میرے سگے تو یہ دائرے کے فقراء ہیں جو ہجرت کر کے اللہ کی طلب میں ترک دنیا کر دی اور دائرے میں آ کر اپنا پورا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کی طلب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ترک دنیا کر لی۔ تو پھر ان رشتہ دار، ان سگوں نے کہا کہ حضرت ہمارا بھی ارادہ ہے
ان فیوچر ہم بھی ترک دنیا کریں گے، آئیں گے آپ کے پاس رہیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ جب ترک دنیا کریں گے میرے پاس آئیں گے، اس وقت میرے سگے، اب تو ملک بڑے کے سگے، میرے باپ ملک بڑے کے۔ تو یہ سیرت پاک سننے کا اصل مطلب، اصل منشا یہی ہے کہ ہم کو یہ بزرگوں کی سیرت سے سیکھنا ہے، لینا ہے کہ ان کے ساری نیستی، عاجزی، دینداری، تقوی، پرہیزگاری، عالیت، عظیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ منہ دیکھی بات کی، کسی کو چڑھایا، کسی کو گرایا، نہیں۔ جو متقی، جو ایماندار ہے وہی ہمارا بھائی ہے، یہ نیچر ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کے دائرے میں ایک شخص سلطان محمود بیگڑا کے وزیر تھے، ملک بڑا، عیش و عشرت کی زندگی تھی، باریک چاول باسمتی، اچھا اصلی گھی، قیمتی کپڑے، قیمتی سواری استعمال کرنے والے۔ وہ ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ حضرت میرے دل سے دنیا نکل رہی ہے، میرا بھی ارادہ ترک دنیا کرنے کا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی چیزیں رکاوٹ ہیں، میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی، کچھ کمزوریاں ہیں، میری اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میری ہمت جٹ نہیں پا رہی ہے۔ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ تمہاری کمزوری کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے باریک چاول کھانے کی عادت ہے، اچھا پوٹلے کا زبردست گوشت ہونا، گھی اصلی ہو، بستر نرم ہو، اور سواری بگی ذرا اچھی ہونی چاہیے، اس کے بغیر مجھے وہ نہیں ہوتا۔ میری تمنا ہے، میرے دل میں ہے، ترک دنیا کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ہمت کر لو، ہمت کر کے تم آ جاؤ دائرے میں، ترک دنیا کر لو، اللہ ہے دیکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمانے پر وہ ترک دنیا کیے، دائرے میں آئے۔ پہلے دن دائرے کی پوری سویت کو، جو ہر فقیر کا حق ہوتا ہے، اسے روک دیا گیا، پورا ان کے لیے انویسٹ کر دیا گیا، ملک بڑے کے لیے۔ ان کو پوری انفارمیشن ہے کہ پورے فقراء کا حق روک دیا گیا اور ملک بڑے کو دیا جا رہا ہے، اسی سے باریک چاول، اچھا پوٹلے کا گوشت، اصلی گھی، بہترین سواری، پھر پالکی، اچھا بستر، نرم نرم بستر۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن نکلا، اور ہو یہ رہا تھا کہ وہ ضعیف تھے، ضعیف ہونے کی وجہ سے انہیں کہیں لے جانا ہے، تو پھر دائرے کے فقراء پالکی کے طور پر، پالکی اسے کہتے ہیں، بچوں کو تو واقف نہیں، 4 آدمی اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اوپر ایک دو کوئی بھی بیٹھ جاتے ہیں، اسے 4 آدمی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو انہیں ملک بڑے کو ادھر سے ادھر ضرورتوں کے لیے کہیں بھی لے جانا ہے، تو کون لے جا رہے ہیں؟ دائرے کے فقراء۔ کون سے فقراء؟ جو فقر و فاقے میں ہیں، جو کھانا نہیں کھائے، ان کا حق، ان کی سویت روک دی گئی اور انہیں کھلایا گیا۔ جب 3 دن یہ دیکھے تو نفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس بیدار ہو گیا، جاگ گیا اچانک، اور ہو یہ رہا تھا کہ پالکی اٹھا رہے تھے فقراء، اور بعض موقع پر مرشد حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پالکی اٹھا رہے۔ اب وہ شرمندگی میں اتنا ڈوبتے گئے کہ تیسرے دن آخری میں جس وقت پالکی سے کودے تو 4 اٹھانے والوں میں ایک تھے حضرت شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آج کے اور قیامت تک آنے والے مرشدین کے لیے نصیحت ہے کہ مرشد بنو تو ایسے بنو، خاکی اور بے نفسی کا پتلا بنو کہ ایک آدمی کو راہ راست پر آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے اپنی انا کو بھی فنا کر دو۔ حضرت تیسرے دن ملک بڑے بے قابو ہو گئے، اور اس کے بعد پالکی سے کود گئے، حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر گئے اور کہا کہ مجھے وہ چاول نہیں چاہیے جو فقراء کی سویت سے لائے جائے، مجھے پالکی پر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں جو فقراء اور فخر و فاقے والے فقراء اٹھائے اور خود میرے مرشد اٹھائے۔ میرا نفس ملامت کرنے لگا۔ تو اس طرح حضرت
شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالی عنہ کے نیستی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ جو ہے یقیناً چونکہ آپ کے نام کا پہلا حرف نون ہے، اسی لیے امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ سراپا نور ہے، یہاں نعمت سراپا نور ہے، سر سے لے کر پیر تک نور ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور آپ کا وصال مبارک بھی جو ہوا ہے وہ شہادت کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ درباری، سرکاری، جماعتی، دفتری علماء ہمیشہ مہدویوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرے ہیں۔ مہدویہ تاریخ بتاتی ہے کہ تسبیح کے نام پر مہدویوں کو بکروں کی طرح ذبح کیا گیا ہے، اور بزرگان دین پورے شوق سے تسبیح کہتے ہوئے اللہ کے نام پر قربان ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ جب لوگھڑ جو پونا کے قریب ہے، پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، آج بھی وہاں پر بظاہر کوئی آبادی نہیں ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے جانے والوں کو راستہ بھی نہیں ملتا تھا، آج تو 4 ویلر بھی وہاں تک پہنچ جا رہی ہے۔ یہ فقیر خود جب 82 میں پہلی مرتبہ گیا تھا تو پہاڑی چڑھ کر جانا پڑا تھا، کچے راستے تھے، معلوم نہیں کہ یہ کچا راستہ وہیں جاتا ہے یا پھر کہیں بھٹک جاتے ہیں، اور آج بھی وہاں پر نیٹ ورک نہیں ملتا ہے، آج بھی وہاں پر آبادی نہیں ہے۔ تو آج سے 507 سال پہلے، کیونکہ آپ کی شہادت سن 935 ہجری میں ہوئی ہے، 1529 عیسوی میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مہدویوں کے دشمن ہمیشہ مہدویوں کی طاق میں رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لیلا کو یہ مہدوی ہمیشہ گالیاں دیتے تھے، ان کی لیلا دنیا۔ تو یہ علماء سو، دنیا دار، بدترین علماء، دفتری، سرکاری، یہ ہمیشہ تھے، ہے اور رہیں گے قیامت تک۔ یہ علماء کی دنیا لٹتی نظر آتی ہے تو یہ حق پرستوں کے دشمن رہے، انبیاء کو نہیں چھوڑا، اولیاء کبار کو نہیں چھوڑا، مہدی علیہ السلام کو، مہدی علیہ السلام کے اصحاب کو، آپ کے خلفاء کو، آپ کے بعد کے تابعین، تبع تابعین، سب کو نہیں چھوڑا۔ اور تسبیح، خاص طور پر تسبیح پر کئی شہادتیں ہوئی ہیں، کئی شہادتیں۔ تسبیح پر دنیا کو چیلنج دیتے آئے ہیں، اب بھی ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک ورڈ تو بتا دو بے ایمانوں کہ تسبیح میں کوئی ایک ورڈ ایسا ہو جو قرآن کے خلاف ہو۔ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ تسبیح جو قرآن کا نچوڑ ہے، نبی کی نبوت ظاہر ہو رہی، اللہ کی الوہیت ظاہر ہو رہی، اللہ کی ربوبیت ظاہر ہو رہی، مہدی کی خلافت اور امامت ظاہر ہو رہی ہے، اس سے بڑی چیز کے خلاف تم جانا اور اللہ والوں کو، نہتوں کو مارنا تمہیں بغیر کسی کھٹکے کے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت مقراض بدعت عمر ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب 22 شعبان المعظم سن 35 ہجری میں لوگھڑ کے اس مقدس مقام پر تھے، نماز عشاء ہوئی، تسبیح ہوئی، کشفدار خان ایک دشمن مہدویوں کا اوپر خلے میں تھا، وہ طاق میں تھا، اور اس کے بعد دائرے کے لوگ ذکر میں مشغول ہو گئے۔ کچھ لوگ دائرے کے فقیرنیوں کے لیے، بیبیوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اب ضرورت کی چیز لائے۔ ضرورت کیا؟ پانی اور لکڑی، کوئی اور چیز تو بڑی تھی نہیں۔ دائرے میں صرف 17 اور یا پھر ایک روایت کے حساب سے 21 فقراء تھے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ذکر میں مشغول ہیں، پیچھے سے آئے، وار کیا اور شہید کر دیا۔ الغرض آپ کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد وہیں پر آپ کا دائرہ ہے۔ 507 سال سے ایک سچا مہدوی عقیدت اور محبت کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو نظر نہ آنے والا فائدہ ملتا ہے۔ عقیدت شرط ہے، محبت شرط ہے، کیونکہ اللہ کے ولی سے محبت ہی ایمان ہوتا ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی تو اتنی مناقب والی، مرتبوں والی، فضیلت والی کہ
حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خلیفہ سوم، آپ نے 61 برس کی طویل عمر میں بندگان خدا کو اللہ سے جوڑتے رہے، اور اس کے بعد آخری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں شہادت رکھی تھی اور آپ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تو اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی کے صدقے سے حضرت شاہ نعمت میں قراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ نعمت کے صدقے میں آپ کے ساتھ شہید ہونے والے آپ کے اصحاب کرام کی ارواح پاک کو لحظہ بلحظہ کروٹ بکروٹ دیدار سے مشرف فرماتے رہے، اور حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل سے ہمارے گھرانوں میں جو نظر نہ آنے والی بلائیات ہیں، اور ان بلائیات میں سب سے بڑی بلا دنیا اور متاع دنیا کی محبت جو دھیرے دھیرے کر کے چور راستے سے آ کر بس گئی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان ساری بلاؤں کو دور فرما دے، اور صحیح معنوں میں سچا اور کٹر مہدوی بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام مہدویوں کو اللہ تعالیٰ تصدیق مہدی پر پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری جوان مردی کے ساتھ، پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔